بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، مطالعہ پاکستان جماعت نہم، صفحہ نمبر 4 پر آج کا ہمارا سبق ہے نظریہ پاکستان کی اساس۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم اور نظریہ پاکستان کی تعریف۔ تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کے بعد نظریہ پاکستان کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے بعد اس کی اساس اور بنیاد کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا تھا۔ آج ہم نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد دین اسلام اور اس کے تقاضوں کو پورے کرنے پر ہے۔ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اسلام وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات، سیاسیات کے تمام مقاصد پورے کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ یہ عقائد، عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسے اسلامی اقدار پر مشتمل ہے، اور یہی چیز نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ تو ان چیزوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا کہ عقائد، عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق، یہ پاکستان کے نظریے کی اساس اور بنیاد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ عقائد و عبادات سے متعلق کریں گے۔ عقائد و عبادات پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں گے اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کریں گے۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کو اور ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد و عبادات یہ دو لفظ ہیں، عقائد الگ اور عبادات الگ۔ عقائد دراصل ان باتوں کا نام ہے جن پر یقین رکھنا، ان کو ماننا ہمارے ایمانی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو مانیں گے نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی عقائد یقین رکھنے اور ماننے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ عبادات جو ہیں ان کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی کرنے کے کام۔ تو عقائد و عبادات، عقائد میں اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی تمام الہامی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماننے کو، یقین کے ساتھ ماننے کو اور اس پر قائم دائم رہنے کو۔ اگلی جو چیز ہے اس کا تعلق ہے عبادات سے۔ عبادات کیا ہیں، ان کی ترتیب ہم بیان کریں گے۔ اگرچہ عقائد و عبادات یہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، لیکن ان کو اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو عقائد جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، عقائد کا تعلق ایمانیات سے ہے اور عبادات کا تعلق ان احکامات سے ہے جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں
عملاً کرنے پڑتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو ہم ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ عقائد کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اس میں چند چیزوں کا ذکر کرنا باقی رہ گیا تھا۔ تو عقائد میں توحید و رسالت یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات جو یہاں کرنا لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ماننا بھی عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رسول مانا جائے بلکہ آخری رسول یعنی خاتم النبیین مانا جائے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی۔ آگے ہمارا جو سلسلہ چلے گا وہ عبادات سے متعلق ہوگا۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں اگرچہ ارکان اسلام ہیں، لیکن پہلی جو چیز ہے عقائد اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کا پر ایمان لانا، یقین کرنا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ہے عقائد۔ اور عقائد کے بعد پھر عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں ذکر کی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، اس کے بعد جو دوسری بڑی چیز آتی ہے ارکان اسلام میں وہ نماز ہے۔ تو اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اور دراصل اقامت الصلاۃ، اقامت دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز کے حوالے سے جو ایک پوائنٹ تھا، نماز کے حوالے سے کافی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر، مرد عورت، عقل مند انسان، بالغ انسان پر فرض ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کا یہ جو ہے اہم ترین رکن ہے اور اسلام اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کو عماد الدین سے تشبیہ دی گئی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ایک گھر، ایک خیمہ وہ ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز بغیر دین، بغیر نماز کے قائم دائم نہیں رہ سکتا۔ تو ارکان اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ ارکان اسلام میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ان میں روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر انسان میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ تقویٰ کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ روزہ رکھ کر انسان میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ارکان اسلام میں چوتھی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک
پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین معاشی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ جو کہ ہم پر فرض ہے، جس کا دینا ہم پر لازم ہے، وہ ہم نہ دیں تو گناہ گار ہو سکتے ہیں، اگر دیں تو یہ انسانیت کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کی معاشی نظام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے ارکان اسلام میں، وہ حج ہے، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مخصوص جگہ پر جا کر کیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، وہاں جا کر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایسا نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر علاقے، ہر قوم، ہر رنگ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک قسم کا لباس پہنتے ہیں، جس سے دنیا میں مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد سامنے آتا ہے۔ بھائی چارے کی عمدہ مثالیں دنیا کے سامنے آتی ہیں، اور اسلام حقیقت میں بھائی چارے کا مذہب ہے، اور اس کا اظہار حقیقت میں صحیح طور پر حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو یہ ارکان اسلام کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی ہے، جو کہ ہم اپنے سبق میں، جو کہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ پاکستان کے نظریے کی اساس کے حوالے سے تھا۔ اس اساس میں، اس بنیاد میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز اسلام اور عقائد اسلام، عبادات اسلام، اس کے حوالے سے تھی، اس کو ہم نے بیان کیا۔ آگے ہم مزید جو چیزیں جو پاکستان کے نظریے کے اساس ہیں ان کو بیان کریں گے۔ نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے ہمارا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ اسلامی عقائد و عبادات تھی، جن کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ عدل و انصاف اور مساوات ہے۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل، زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، پس کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ مساوات کا ریاست میں کیا مقام ہوتا ہے؟ تو ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام کیا جانا چاہیے۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرط ہے۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہم نظریہ پاکستان کے اساس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ جمہوریت کا فروغ ہے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ اخوت و بھائی چارہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک تاریخی مثال موجود ہے مدینہ منورہ کی۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔
آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے کا متقاضی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کی وجود میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے فرمایا یتیموں، بیواؤں اور ناداروں سے مشفقانہ رویہ رکھا جائے۔ آپ نے لوگوں کو ایک ضابطۂ حیات دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ اخوت و بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ شہریوں کے حقوق ہیں۔ شہریوں کے حقوق کے حوالے سے جو بات ہم کریں گے کہ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کی ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ شہریوں کی حقوق و فرائض میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم نے بھی واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کی جان و مال، عزت و مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ اہم باتیں تھیں جو نظریہ پاکستان کی اساس میں شامل تھی، اس کی بنیاد میں شامل تھی۔ اسی پر نظریہ پاکستان قائم کیا گیا تھا اور اسی نظریے کے تحت پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔